أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دوبارہ اس درس کے سلسلے کی طرف ہم آئے ہیں جو رمضان کے متعلق ہے۔ آج جو ایک مسلمان اور ایک مومن کا جو لائے عمل ہے یا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ لائے عمل کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز ایک مومن کی شناخت ہونی چاہیے یا پھر مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یعنی تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم جانے کے بعد وہ دوبارہ اسے مل جائے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ استغفار کے بارے میں کتنی ایک ضروری تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا، اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اس کی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اس سے اچھا لگے تو وہ کثرت سے استغفار کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب، آگے بڑھ اور آگے بڑھ۔ کیا کوئی ہے جو دعا کرے تاکہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی ہے جو استغفار کرے کہ اسے بخش دیا جائے؟ کیا کوئی ہے جو توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ خالص توبہ کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے 3 باتوں کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر ایک برائی کا تصور، اس کی خواہش سب سے پہلے انسان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے، بس جب تک اپنے ذہن کو پاک رکھنے کی کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک توبہ خالص نہیں ہو سکتی۔ منہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کچھ فائدہ نہیں دیتا جب تک ذہن بھی اس کے ساتھ نہ چل رہا ہو۔
اور پھر دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی برائی یا بدی ہو گئی ہو یا ذہن میں خیال غالب آ گیا، نکل نہیں رہا، تو اس کو نکالنے کی کوشش کے ساتھ اس پر ندامت اور پریشانی انسان کو ہونی چاہیے۔ اور گناہوں میں صرف بڑے گناہ ہی نہیں ہیں، ہر قسم کی برائی، دوسروں کے حقوق کی تلفی، کسی کو برے الفاظ کہنا، یہ سب برائیاں ہیں اور توبہ کی قبولیت سے دور لے جانے والی ہیں۔ کئی لوگ مقدموں میں دوسروں کے حق ماننے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ سگے بھائی ایک دوسرے کے حقوق ماننے کی کوشش کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنا اور سمجھنا کہ ہم نے توبہ کی ہے یا ہم توبہ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، انسان کی خام خیالی ہے۔ سچی اور خالص توبہ اس وقت کہلائے گی جب اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر ندامت اور پریشانی کی انتہا ہو جائے۔ اور پھر تیسری بات، توبہ کرنے والے کا ارادہ پکا اور مصمم ہو کہ میں نے ہر قسم کی برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ اس استغفار کے ساتھ اگر صرف یہی خیال ہو کہ یہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اس میں کچھ عرصہ برائیوں سے بچ جاؤ، دوسرے کے حقوق کی تلفی سے احتراز کرو، رمضان کے بعد دیکھی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ توبۃ النصوح کرو، یعنی خالص توبہ کرو، کوئی دھوکے والی بات نہ ہو۔ خدا تعالیٰ دھوکے کو نہیں پسند کرتا اور نہ ہی اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ تین باتیں توبہ کرنے والا اپنے اندر پیدا کرے گا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ توبہ کے ساتھ ساتھ بعض اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے، مثال کے طور پر، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا یا مومن کا جو مومن کی جو تعریف میں ایک ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ اس کی نرم زبانی ہے اور نرم زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی بس اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے، بس ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، اور حضور نے فرمایا کہ نرمی اختیار کیا کرو، کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوگی یہ اسے مزین بنا دے گی، یعنی پیاری بنا دے گی، اور جس چیز سے اسے نکال لیا جائے گا تو یہ اس عیب دار بنا دیتی ہے اس کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے، جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ زبان کی بد اخلاقیاں دشمنی ڈال دیتی ہیں، اسی لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے، اسی قدر امر حق کے اظہار کے لیے کھولنا لازمی امر ہے۔ بس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو۔ ہاں، محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے، اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو،
اور ایسا ہی تقوی کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔ جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، جب نرمی کی طرف یاد دہانی کی جاتی ہیں، تو ہمیں بچوں سے پیار کے بارے میں بھی خیال آتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، یعنی اللہ کا رنگ پکڑو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا احترام اور توقیر نہیں کرتا اور بچوں پر رحم نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، باخدا ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں اس کا مالک تو نہیں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، کسی کام کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک لائق عمل ہے کہ ہم بسا اوقات صبر کا دامن چھوڑ کر بعض دفعہ اپنی طبیعت میں کچھ تیزی پا لیتے ہیں اور ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ انسان کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، محبت اور پیار کی باتیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے کفار کے بچوں تک کے ساتھ نرمی کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک یہودی شخص کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لا کر اس کی عیادت فرمائی اور اس بچے کے سرہانے پہ بیٹھ کے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں پر شفقت اور نرمی کرنا ضروری ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہو، کافر ہو یا کچھ اور ہو۔ اور یہ بھی ایک خوبصورت ایسی حدیث ہے، روایت ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خوبصورتی عیاں ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بچوں سے پیار اور شفقت کے حوالے سے حضرت عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بچوں کی خبر گیری اور پرورش اس طرح کرتے تھے کہ ایک سرسری دیکھنے والا گمان کر سکتا تھا کہ آپ سے زیادہ اولاد کی محبت کسی کو نہ ہوگی، اور بیماری میں اس قدر توجہ کرتے اور تیمارداری اور علاج معالجہ فرماتے اور اس میں اتنا محو ہوتے کہ گویا اور کوئی فکر ہی نہیں، مگر باریک بین دیکھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور خدا تعالیٰ اس کی ضعیف مخلوق کی رعایت پر اور اس کی پرورش مد نظر ہوتی تھی۔ جہاں بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں بڑوں کا احترام بھی لازمی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یعنی اور نخوت سے انسانوں کے لیے اپنے گال کو نہ پھول اور زمین میں یوں ہی اکڑتے ہوئے نہ پھر، اللہ کسی تکبر کرنے والا اور فخر و مباحات کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا احترام اور توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹے پر رحم اور شفقت کا سلوک نہیں کرتا
اور ہمارے بڑے کا شرف نہیں پہچانتا تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ حضور نے یہاں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، یعنی خود کو خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسواک سے دانت صاف کر رہا تھا۔ اس وقت 2 آدمیوں نے مسواک حاصل کرنے کے لیے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، اور ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسواک چھوٹے کو دے دیا، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دیں، تو میں نے وہ بڑے کو مسواک دے دیا۔ اور پھر ایک مشہور روایت ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم ساروں کو پتہ ہے، جو ایک پوڑیا تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچایا، اور وہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کرتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، اور آخر پر آ کر اس بوڑھی نے پوچھا کہ میں نے تو تمہارا نام تک نہیں پوچھا، تو تم ہو کون؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں جن کے بارے میں آپ باتیں بتا رہی تھی۔ اور یہ بات ایسی اثر کر گئی کہ اس نے فوراً اسلام لایا۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو ان کے جو والد تھے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، وہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور حالانکہ وہ کافی عمر رسیدہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر تم اس بزرگ کو اس کے گھر ہی میں رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس آتے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت تعلیم تھی، اور خود اپنے عمل میں یہ دکھایا کہ بڑوں کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قدر یعنی اس واقعے سے پہلے میں یہ بتا دوں، حضور فرماتے ہیں کہ جس قدر بے ادب جلد تر ہلاک ہو جاتا ہے، ایسا جلد کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے فعل سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور سنت کو جاری رکھا۔ چنانچہ اور یہ وہ واقعہ ہے جو میں بتانا چاہتا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے تو بڑوں کا ادب کرنے کی اس قدر تلقین کی گئی تھی کہ میں نے اس کے خلاف میں چل نہیں سکتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچرے بھائی جس قدر مخالفت سلسلہ کے کرتے تھے وہ تو سروں کو ظاہر ہے۔ انہوں نے ایک دیوار بھی بنا دی جو مسجد کا روک بنی وغیرہ وغیرہ، کافی کچھ انہوں نے کچھ کیا سلسلہ کی مخالفت میں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بچپن میں ہی میں نے ایک دفعہ مرزا نظام الدین صاحب کے متعلق کوئی بات کرتے ہوئے صرف نظام الدین کہہ دیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تمہارے چچا ہیں، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس طرح ان کا نام لو۔ یعنی اس کے باوجود کہ وہ سلسلے کی سخت مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اس فعلی شہادت کا مظاہرہ کیا کہ آپ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جہاں ہم کچھ اچھی باتیں اپناتے ہیں یا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو بعض برائیاں ہوتی ہیں اور بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کو مباح یا غلط بات دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے غیبت اور چغلی وغیرہ اس طرح کی بعض باتیں ہوتی ہیں، اس کی طرف رمضان ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی چھوڑنی چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کا ایسے رنگ میں ذکر کرنا جو اسے برا لگے غیبت کہلاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص میں وہ بات پائی جاتی ہو تو پھر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو وہی تو غیبت ہے، اور اگر ایسی بات کہتا ہے جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی تو وہ بہتان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے سامنے ایک دوسرے کی بدگوئیاں نہ کیا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھر سے نکلوں اور تمہاری مجلسوں سے آؤں اور میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف نے اس کو بہت ہی بڑا قرار دیا ہے، یعنی غیبت اور چغلی کرنا۔ چنانچہ فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بےغیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے اس کے بارے میں بہت ہی ایک دلچسپ بات کی ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو یہ عادت ہے کہ ہم صاف گو ہیں، جو دل میں ہے وہ باہر ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو بات ہے ہم اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ برا بنا لیتے ہیں لیکن بہرحال حقیقت تو ہے، یعنی اس چیز کو اس طرح سے چھپا لیتے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے صاف گو پر خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے، اور فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اس کو پکڑ لے گا، اور بڑی سخت تحذیر فرمائی ہے، بڑی سخت اس کے متعلق انذار کی پیشگوئی کی ہے۔ ایسے صاف گو لوگ خدا کو بالکل پسند نہیں، اس لیے جماعت احمدیہ میں ایسے صاف گو لوگ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں تو ویسے صاف گو لوگ چاہیے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان سے زیادہ صاف گو کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھوں کی باتیں لوگوں تک پہنچانے سے احتراز فرماتے تھے اور اس سے منع فرمایا کرتے تھے، اور دکھوں کی باتیں لوگوں کے متعلق کرنے سے احتراز فرماتے تھے اور ان سے منع فرماتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عطا تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ غیبت نہ کرو، متقی کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی باتیں کرے جس سے مسائل پیدا ہوتے ہوں، معاشرے میں فساد پیدا ہوتے ہوں۔ نہ غیبت کرنی ہے، نہ کسی پر بہتان لگانا ہے۔ بس رمضان میں جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کا قرب ہمیں ملے، اپنی دعاؤں کو ہم قبول ہوتا ہوا دیکھیں، تو ان برائیوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے والے ہوں، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ نیکیاں قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقی عابد ہم بنیں اور ہم اسی کی کامل فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.